پھر آہستہ آہستہ ان کو ایک اپرچونٹی ملی، سیاستدان یہ ڈیل کرتے ہیں، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہر ایک ملک میں یہ اس حوالے سے بات ہوتی ہے اور سیاستدان سیکیور کرتے ہیں اپنا جو وہ ہوتا ہے۔ نواز شریف جو ہے وہ اب پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھا جا رہا ہے اور عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ وقت آئے گا پھر عمران خان جو ہے وہ اس کو اگر کوئی اس طرح کی وہ ملے گی، اپرچونٹی ملے گی، تو وہ پھر پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جائے گا، اور کوئی اور جو اس کی جگہ پہ نکالی جائے گی پارٹی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو آپ کے جائے گی۔ خیال میں عمران خان کو اب اپرچونٹی ملے گی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا عمران خان خاص طور آپ پہ تو یہ یہ بھی جو نہیں سمجھتے تھے کہ عمران خان الیکشن جیتے گا۔ بالکل، میں یہ اس حوالے سے تو میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں وہ تھا عوام کے ہاتھ میں جو ووٹ دینے کے حوالے سے، اور وہ عوام کی ہم پلس کو بطور صحافی بھی نہیں سمجھ سکے، شاید ادارے بھی نہیں سمجھ سکے کہ جو عوام ہے وہ کیا سوچ رہی ہے۔ لیکن جو اداروں کے حوالے سے ہوتا ہے نا عمار صاحب، یہ انسٹیٹیوشنل جو میموری ہوتی ہے یہ بڑی دیر پا ہوتی ہے۔ عمران خان نے جو 9 مئی کو کیا ہے وہ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں ہم آفیسز میں بیٹھے تھے جی ایچ کیو کے، ہمارے بالکل کوئی 200 فٹ کے فاصلے پہ ایک عوام کا ہجوم آتا ہے، وہ توڑ پھوڑ کرتا ہے۔ وہ ایک جو میموری بن گئی ہے جو فوجیوں کے ذہن میں، وہ طالبان بھی وہ قائم نہیں کر سکے تھے جو عمران خان نے وہ کام کیا۔ لیکن آپ انسٹیٹیوشنل میموری کی بات کر رہے ہیں، آپ یہیں صحافت میں ہی تھے اور دا نیوز میں ہی تھے، آپ کو یاد ہے ڈان لیگ سے اب آیا تھا، تو آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا بیانیہ تھا کہ یہ ریاست سے سب سے اس سے بڑی غداری نہیں ہو سکتی، تو اور عمران خان نواز شریف ہیز نو پولیٹیکل فیوچر ان پاکستان، تو ادارے کی یادداشت تو ٹھیک ہو گئی۔ دیکھیں زبانی کلامی آپ کوئی بات کریں کسی ادارے کے خلاف یا اس کے خلاف کوئی مہم چلائیں، اگر یہی بات عمران خان بھی کرتا تو میرا خیال ہے کہ اب یہ الیکشن میں 2/3 میجارٹی کے ساتھ وہ حکومت بنا رہا ہوتا۔ آپ دیکھ ایکشنز اور جو آپ کے باتیں ہیں ان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عمران خان نے وہ کیا جو ایکشن ہے جو طالبان بھی نہیں کر سکے۔ تو فوج کا ایک متھ تو دیکھیں وہ پاور ہے، وہ جو مائٹ ہے وہ ہے، عمران خان نے اس پاور کو اور اس مائٹ کو چیلنج کیا ہے۔ اب ایک جو نیام ہے اس میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، عمران خان بھی وہ ایک طاقت بن گیا ہے اور دوسری طرف سے فوج ہے، ان دو میں سے کوئی ایک ہی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایگزسٹنس جو ہے نا کسی ایک کی ہو سکتی ہے۔ تو چاہے عمران خان کے پاس عوامی طاقت ہے، لیکن جو اصل فیصلہ سازی اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات میں پاور ہے وہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ہاؤ پاس ہے۔ ڈفرنٹ از دا کیس آف ذوالفقار علی بھٹو اینڈ عمران خان؟ میرا خیال ہے جو میں سمجھتا ہوں عمران خان اور ذوالفقار علی بھٹو کی اگر آئیڈیالوجیکل یا پبلک میں ایک چاہت ہے اس کے حوالے سے دیکھیں تو عمران خان کو یہ ایج ہے کہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، ریچ جو ہے اس کا جو میسج ہے جو پیغام ہے وہ انسٹنٹلی پہنچ جاتا ہے، جبکہ اس دور میں 70s اور اس میں یہ والی ذوالفقار علی بھٹو کے پاس ایج نہیں تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب جو عمران خان جو ہے اس لیے اس کی زیادہ وہ ہے، ادروائز اگر بھٹو کو دیکھا جائے وہ بھی عمران خان کی طرح جو ہے وہ کیرسمیٹک بھی تھا لیڈر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو انڈرسٹینڈنگ پولیٹیکلی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل بھی جو ایشوز اور ریلیشنز تھے وہ زیادہ بہتر تھے ایز کمپیئر ٹو عمران خان۔